حضور جیسے ہی معلوم ہوا آپ کا کہ آپ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو کئی اسلامی بھائی اور کئی اسلامی بہنیں وہ مدینہ شریف میں پہنچ گئے تاکہ آپ کے ساتھ حاضری دے سکیں. تو ایسے اسلامی بھائیوں اور ایسے اسلامی بہنوں کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب کا حق ہے مدینے جانا، مکے جانا. اس میں یہ کیسے کہا جائے گا میں اکیلا مدینے جاؤں گا، خبردار کو مدینے میں مت آنا؟ میں ایسا کوئی اعلامیہ تو جاری نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ ہر جگہ کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جیسے پہلے بھی جب میں نے طواف سن 18 میں شاید جی ایسا ہی جب کیا تھا تو لوگوں نے ہجوم کیا تھا اور وہ اتنی اغلاط کر رہے تھے، کوئی پیٹ کر کے چل رہا ہے، کوئی سینہ کر کے چل رہا ہے، کوئی موویاں بنا رہا ہے، سیلفیاں کر رہا ہے. کتنے پیجز پر انہوں نے مجھے لائیو دکھایا ہوگا اور مطلب دھکم پیل ہاتھ ملانے کی کوشش. تو اب طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، حدیث پاک میں طواف نماز کی طرح ہے. تو اس میں یہ حرکتیں نہیں کی جاتی. تو یہ لوگ عوام ہے نا، العوام کالانعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. تو اس طرح انہوں نے حرکتیں کی کہ یوں مبالغہ کروں تو پورا مطاف جو ہے نا یہ متاثر کر رکھا تھا. بعض لوگ مجھ سے بھی ناراض ہوئے، بولا بولی مجھے بھی کیجیے، حالانکہ میرا کیا قصور؟ یہ لوگ کر رہے تھے، میں نہیں کر رہا تھا. میں تو الٹا جہاں موقع میں منع کرتا تھا کہ آپ طواف کریں. لیکن لوگوں نے ایسے مسئلے کیے کہ آخرکار پولیس نے وہاں انٹرفیئر کیا تھا. اور جو بھی میرے ساتھ آزمائش میرے ساتھ ہوئی تھی، ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ نہیں تھی. اور مطلب بہرحال جو ہوا وہ ہو گیا. اب جب میں بدھ اور جمعرات کی رات 2:30-3 بجے حاضری کے لیے گیا تو حالانکہ میں نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن میری خوش فہمی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. پتہ چل گیا کس طرح بس لیکیج ہو جاتی ہے. اور وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک ہجوم استقبال کے لیے تیار ہے، عاشقوں کا، دیوانوں کا. اللہ اکبر. اب جو میں تھوڑا آگے بڑھا اور یہ ہجوم جو تھا وہ میرے کو چاروں طرف سے اس نے گھیرنا شروع کیا محبت میں. اب جو کچھ ہوا تو میں تو حاضری نہیں دے پایا اور پھر وہی پولیس نے انٹرفیئر بھی کیا اور ایسی آزمائش آئی کہ اب میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. تو یوں وہ میری محبت نے، میرے دیوانوں نے مجھے تڑپا دیا، مجھے رلا دیا، مجھے بے چین کر دیا، مجھے بے قرار کر دیا. یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر میں غصے والا ہوتا تو میں کہتا خدا کی قسم ان کو قیامت میں نہیں چھوڑوں گا، جنہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا میری عقیدت میں. لیکن میں ایسا کچھ نہیں کہتا. تو بس وہ ہے نا، شہرت نے ہم کو کر دیا اہل جہاں سے دور، مشہور ہو کے اور ہوئے ایک اجنبی سے ہم. تو میری جو حالت، میری جو کیفیت ہوئی، اور میرے ساتھ وہ آپ دیکھتے ہیں حسن رضا ہوتے ہیں، یہ بس ایک کہہ سکتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو تفصیل. اتنی دیر تک روتے رہے اتنی دیر تک ایسے حالات مطلب لوگوں نے پیدا کر دیے. میں اب ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، میں اس وقت لائیو ہوں. میرے ساتھ جو ہوا نا یہ بس وہ بولتے ہیں اللہ پاک دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جیسا ان دوستوں نے میرے ساتھ کیا. پتہ چلے ٹھیک ہے، آدمی دور دور سے لاکھوں لوگ حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا کہ الیاس کے پیچھے گھسو، اس کو کھینچو، اس کو تانو، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کے ٹانگ کھینچو. تو یہ کہ انتظامیہ تو حرکت میں آئے گی نا. نقص امن کا ان کو تو خطرہ ہوگا، ان کو پتہ نہیں لگا یہ کیوں کر رہے اور یہ کون آدمی ہے کہ اتنے جمع اس نے کر دیے. حالانکہ میں نے کتنے جمع کیا میں تو بچ کر نکلا تھا. تو وہ ان کو نہیں پتا ہوتا نا، انہوں نے اپنا سارے کام تو کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں کہ نقص امن نہ ہو. حالانکہ نقص امن کی بظاہر صورت نہیں تھی. یہ تو سمجھے گا نا کہ پتہ نہیں ابھی آگے چل کے کیا کریں گے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ایسوں سے میں خوش نہیں ہوں جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. ہے سارے میرے اپنے، دشمن تھوڑی تھے، لیکن یار یہ کوئی تم کا ایک طریقہ ہے. یار آپ حاضری دیں شوق سے، کسی اور کو بھی حاضری دینے دیں.
حاضری میں تو خشوع خضوع اسی صورت میں ہوگا نا کہ آپ لپٹیں گے. میں سر جھکا صلاۃ والسلام عرض کر رہا ہوں, اب آپ نے چوم لیا آ کے کندھا, کسی نے کھینچ لیا دامن, کسی نے ہاتھ بڑھا دیے, تو یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ حاضری میں کیسے دوں حاضری؟ تو وہ نادان دوست جو ہے نا وہ ہر جگہ پر پھنسا دیتے ہیں انسان کو. ابھی عوام ہوتے ہیں, اب میں تو جانتا بھی نہیں ہوتا کون کون ہے, کہاں سے آئے ہوئے, کچھ زائرین ہوں گے, کچھ وہاں نوکریاں کرتے ہیں جو اس طرح کے لوگ پہنچے ہوں گے, کوئی میسیجز چلے ہوں گے. اتنا احتیاط سے میں رکا تھا جہاں بھی ہم رکے تھے, اپنی دانش میں کسی کو پتا نہ چلے. ہم جب نکلے تو خدا جانے کس نے لوگوں کو بتا دیا, 5 آدمی انتظار کر رہے تھے. جب سیڑھی اتر کے ہم گھر سے نکلے نا, جب 5 انتظار ملنے والے کھڑے تھے 5, یہ کہاں سے آئے؟ اور شاید انہوں نے پھر میسج چلا دیے ہوں گے کہ آ رہا ہے آ رہا ہے. پھر پتا چلا سیدنا امیر حمزہ کے یہاں بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں, مسجد قباء پر انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گا آئے گا آئے گا. تو اب میری شہرت نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا, ان کی عقیدت نے, محبت نے آزمائش میں ڈال دیا مجھے. میری اتنی محرومیوں کا سامنا ہوا ہے کہ شاید ایسا زندگی میں کبھی میرے ساتھ نہ ہوا ہو, بلکہ نہیں ہوا. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھے کیا ہوا. نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں, پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں میں نے, نہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بھی عوام ہوتے ہیں بالکل چوپایوں جیسے, بس ان کو بہت مزہ چاہیے. لیکن ذرا ہر ایک نے یہ نہیں کیا ہوگا, بیچارے تعداد ہوگی جو خالی دور سے دیکھتے ہوں گے, کچھ جھپٹے ہوں گے, کچھ گہرا ہوگا, کسی نے چمٹ, سب مکس ہوتے ہیں. تو جنہوں نے بھی ایسا کیا وہ اللہ کرے کہ ان کا یہ انداز آخری ہو, کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. اپنے باپ کے ساتھ بھی کرو گے تو آپ کو انتظام تھوڑی کرنے دے گی یار. باپ کو بھی پکڑ لے گی, بیٹے کو بھی کر پکڑ لے گی, 2-4 گھنٹے تک سوال جواب کرے گی. ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے, کیا مسئلہ ہے, ادھر ہاتھ کیوں لگایا, پاؤں کو ہاتھ کیوں لگایا, فلاں کیوں کیا, کیا یہ سلام کا طریقہ ہوتا ہے, یہ سلام پڑھنے کا تمہارا کیا مطلب طریقہ ہے, کیا پڑھ کے آئے ہو, کہاں سے یہ سیکھا ہے, کس عالم نے تم کو یہ طریقہ بتایا, بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہے. تو کیا جواب دو گے یار؟ اب کوئی نماز پڑھے, نماز والے کو بھی لپٹو گے کہ یار نماز بھی خشوع خضوع مانگتی ہے, اس کے بھی اپنے آداب ہیں. تو ذرا صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بھی آداب تو ہے نا, طواف کے بھی آداب تو ہے نا اپنے. تو عبادت کے دوران کسی کو اس طرح کرنا یار, یا ایسی جگہ پر کرنا کہ جہاں بھلے حاضری نہیں بھی دے رہے ہیں, آ جا رہے ہیں اور ایک دم ہجوم کریں. تو جیسے پاکستان میں کوئی کرے نا تو مسئلہ نہیں ہوتا, بس پتہ ہے پاکستان والے, پولیس والے بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو کر کسی سے عقیدت کرتے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے. ہاں یہ بھی آ جاتے ہیں, بعض پولیس والے بھی ہٹو ہٹو کر کے آئیں گے, ہاتھ ملائیں گے, تو اس طرح کرتے ہیں, لائن میں لگ جاتے ہیں. تو یہاں اپنے ملک میں یہ انداز ہے, پتہ ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ انداز نہیں ہے دنیا میں. ہم لوگ غیر ملکی ہیں نا, غیر ملکیوں سے ہر ملک تھوڑا مطلب ہے احتیاط کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. تو جو ہوا سو ہوا, بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ پاک سب کو ہدایت دے, عقل سلیم دے, کہاں کیا کرنا چاہیے یہ سوچ عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.